الفاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن المؤمنین رجال ما عهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. عزیزان گرامی سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرتا چلا جاؤں کہ 2 روزہ مجالس آج اور کل آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور یقیناً وقت کم ہے، 2 دن میں جتنا ہو سکا اس کو بیان کیا جائے گا. جس موضوع پر گفتگو کی جائے گی وہ موضوع وظائف منتظران امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات. فردی جو وظائف ہیں ایک منتظر کے، پرسنلی جو وظیفہ بنتا ہے اس کو بیان کیا جائے گا کہ آج کل کے دور میں، اس غیبت کے دور میں، جو غیبت کا دور گزر رہا ہے، اس میں ایک منتظر کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے. بس اس موضوع کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا، معروف آیت ہے قرآن مجید کی. پروردگار عالم اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مَا عَهْدُ اللَّهَ عَلَيْهِ. مومنین میں سے کچھ مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.
کچھ نے تو اپنے عہد کو وفا کر دیا اور کچھ اپنے عہد کے انتظار میں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی مؤمنین جو خدا کہہ رہا ہے، یہ وہ مؤمنین ہیں کہ یہ اپنے عہد میں پابند نظر آتے ہیں، ایستادگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کسی قسم کی لغزش ان کے ارادے میں نظر نہیں آتی، یہ وہ مؤمنین ہیں۔ تو یہ آیت کا ترجمہ اس میں یقیناً جو عہد کا تذکرہ کر رہا ہے پروردگار عالم، مجھے آج اسی عہد کے اوپر بات کرنی ہے۔ سب سے بہترین اور سب سے اہم وظیفہ ایک منتظر کا اپنے منتظر کے لیے، یعنی ایک جو شخص آج کل کے دور میں زندگی گزار رہا ہے، امام وقت کے مد مقابل بالمقابل اس کا وظیفہ کیا ہے؟ سب سے اہم چیز ہے تجدید عہد کرنا، یعنی جو عہد ہم نے عالم ذر میں باندھا تھا، سب سے پہلا عہد کیا تھا؟ سب سے پہلا عہد جو آپ سے لیا گیا تھا وہ خدا نے اپنی ربوبیت کا لیا تھا، کہ جب یہ اقرار کیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جو بلا کہنے والی ذات تھی وہ کون سی ذات تھی؟ وہ محمد مصطفیٰ کی ذات تھی کہ یقیناً پروردگار عالم تو ہمارا رب ہے۔ اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے اقرار کیا تھا، اس کے بعد جناب سیدان اور دیگر ائمہ علیہ السلام نے اقرار کیا تھا خدا کی ربوبیت کا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو عہد ہے صرف خدا کی ربوبیت کا عہد نہیں لیا گیا تھا، بلکہ روایت موجود ہے کان المیثاق ماخوذا للہ بالعبودیہ وللرسولہ بالرسالہ وبامیر المؤمنین والائمۃ بالامامہ۔ روایت ملتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، مولا فرماتے ہیں یہ جو عہد تم سے لیا گیا تھا یہ صرف خدا کی ربوبیت کا عہد نہیں لیا گیا تھا، بلکہ خدا کی ربوبیت کا جو عہد کیا تھا تمام بندگان خدا نے عہد کیا کیا تھا؟ جب رب تسلیم کیا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار ہم تیری عبادت کریں گے۔ اور جب رسول کے رسالت کو قبول کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا محمد مصطفیٰ، آپ جو کہیں گے ہم اس عہد پر پابند رہیں گے، یعنی گویا دوسرے الفاظ میں بیعت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو آخری چیز بیان کر رہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، کہتے ہیں نہ صرف یہ جہاں خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا گیا، جہاں پر رسول کے رسالت کا اقرار کیا، اس کے ساتھ ساتھ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور تمام ائمہ کی امامت کا بھی عہد لیا گیا تھا۔ تو یہ عہد آپ سے لیا جا چکا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جو تجدید عہد آپ کو کرنا ہے وہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ کرنا ہے۔ یعنی آج ہمارا امام زندہ ہے، ویسے ہر امام زندہ ہوا کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہر امام کو زندہ مانتے ہیں، تبھی تو زیارت کرنے جاتے ہیں۔ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین جو آپ کہتے ہیں، امام کو زندہ تصور کرتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں۔ اگر امام زندہ نہ ہو تو آپ سلام نہ کریں، اور وہاں سے جواب بھی آتا ہے، تو ہر امام زندہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں امام زمانہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آج امام حی، امام زندہ موجود ہے، تو امام کے مقابلے میں آپ کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک منتظر کا اپنے منتظر کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کا اقدام ہونا چاہیے؟ تو عزیزان گرامی، تجدید عہد سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ روزانہ عرفا بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ روزانہ روٹین بنا لیجئے کہ امام کے ساتھ تجدید بیعت کرنی ہے، یعنی بیعت کو تازہ کرنا ہے۔ امام کی یاد کر کے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں، امام کو یاد کرنے کے، تجدید بیعت کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اور یہاں پر مرحوم آغا میلانی بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، بہت اچھا جملہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حیف افسوس ہے اس منتظر کے اوپر، افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں میں افسوس کرتا ہوں اس منتظر کے اوپر کہ جو انتظار کرنے والا ہے وہ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں 15 منٹ بھی اپنے مولا اور آقا امام زمانہ کے لیے نہیں نکال سکتا۔ 15 منٹ پورے 24 گھنٹوں میں، اس سے بڑی افتاد کیا ہوگی؟ 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ آقا کہہ رہے ہیں، صرف 15 منٹ امام کے لیے نکالو۔ امام آپ کے
منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا میرے سامنے آئے، تجدید بیعت کرے، کر کے دکھائے۔ اور یقیناً جب آپ امام کی یاد دل میں لائیں گے، خود خدا فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو جو خدا کا ولی ہوگا، خدا کا ولی خدا سے جدا کب ہوا کرتا ہے؟ جو خدا کا ذکر ہے وہ خدا کے ولی کا ذکر ہے۔ جب آپ خدا کے ولی کا ذکر کریں گے، اس کی یاد دل میں لے کر آئیں گے، کیسے ممکن نہیں ہے کہ خدا آپ کو بھلا دے، خدا آپ کی یاد کو محو کر دے۔ اگر آپ نے ولی خدا کو یاد کیا ہے، امام زمانہ کو پورے دن میں یاد کیا ہے، تو پروردگار آپ کو ہر جگہ یاد کرے گا۔ تو اپنے وقت کا ایک حصہ نکالیے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ تجدید عہد کیجیے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں تجدید عہد کرنے کے، بیعت کو تازہ کرنے کے، امام کی یاد منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ زیارت کے ذریعے سے، زیارت آل یاسین روزانہ پڑھیے۔ علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کبھی مشکل میں پڑ جاؤ، جب کوئی مشکل وقت تم پر آ جائے، تو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں جاؤ اور زیارت آل یاسین پڑھا کرو، امام کو توسل بناؤ، امام کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ تجدید عہد ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو محبوب ہوتا ہے یقیناً محب اس کو یاد کیا کرتا ہے، اس کی ہر ایک چیز سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو اگر محبت ہے، مجھے اگر محبت ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ امام زمان سے محبت کرتا ہوں، ان کو چاہتا ہوں، تو امام زمانہ کی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے، امام کی یاد آپ کے دل میں رہنی چاہیے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ امام آپ کی نظروں سے غائب ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ امام غائب ہو ہی نہیں سکتا کہ جس امام کی یاد ہمارے دل میں موجود ہو، کیسے ممکن ہے؟ اور رفع کا جملہ بیان کر رہا ہوں کہ امام معصوم امام زمانہ علیہ السلام کہنے کو تو غائب ہیں، لیکن ایک منتظر جو ہوتا ہے، جو امام کا انتظار کرنے والا ہے، وہ جب امام کی یاد دل میں لاتا ہے تو گویا امام حاضر ہیں۔ جب امام کی یاد اس کے دل میں ہے تو امام اس کے سامنے موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوشش کیجئے کہ اس چیز سے غفلت نہ کیجئے۔ یہ صرف ایک وقت کی غفلت آپ کو کتنا دور کر دیتی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں امام سے کہ مولا ہماری جانب نگاہ کرم ڈالیں، نگاہ لطف کریں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے امام کو کتنا یاد کیا، ہم نے امام کی جانب کتنی توجہ دوڑائی؟ کبھی توجہ کیا آپ نے؟ کبھی نہیں کی ہے۔ تو ایک منتظر جو ہوتا ہے، منتظر کو کیسا ہونا چاہیے؟ منتظر کی کیفیت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ منتظر کو کیسا ہونا چاہیے؟ انتظار کیسے کرنا چاہیے؟ تو قرآن کی بہت مشہور و معروف آیت اور جناب یوسف کا تذکرہ جہاں پر ملتا ہے، جناب یوسف کے تذکرے کو خدا نے جہاں پر احسن القصص کے نام سے یاد کیا ہے، وہاں پر آپ کو معلوم ہے معروف بات ہے، معروف قصہ ہے، معروف داستان ہے کہ سورہ یوسف کے اندر جناب یوسف 20 سال تک اپنے بابا یعقوب کی نگاہوں سے اوجھل رہے۔ 20 سال گریہ کیا جناب یعقوب نے۔ میں منتظر سمجھانا چاہ رہا ہوں، انتظار کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن کس طریقے سے اس کو بیان کر رہا ہے؟ جناب یعقوب قرآن بیان کر رہا ہے کہ 20 سال جناب یوسف کے فراق میں روتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ جب بھی یوسف یاد آتے تھے، بیان کیا جاتا ہے کہ ہر لمحہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جناب یوسف کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ یاد ہے، تڑپ رہے ہیں۔ اور اس یاد میں کیفیت کیا ہو گئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، نابینا ہو گئی تھی جناب یوسف کے فراق میں، ان کی جدائی میں۔ تو یہ ایک منتظر کی کیفیت ہے کہ جو ہمیں اپنے اوپر لانی ہے کہ منتظر کو کیسا ہونا چاہیے، تڑپ دکھانی چاہیے۔ یعنی یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور دسترخوان پر آپ کو مختلف کھانے نظر آ رہے ہوں اور آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہو، گرمی کا عالم ہو، شدید پیاس لگ رہی ہو، تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور پانی دسترخوان پر موجود نہ ہو، تمام کھانے موجود ہیں، لیکن اگر پانی دسترخوان پر موجود نہیں ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ کھانے کی طرف نہیں دیکھیں گے، پہلے آپ کہیں گے پانی لے کر آئیے، مجھے پیاس لگ رہی ہے،
پہلے پیاز بجھاؤں گا، اس کے بعد کھانا تناول کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، امام وقت کے لیے بھی ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ہمیں دسترخوان پر پانی نظر نہیں آتا اور شدت پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو ہم پانی مانگتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے امام وقت کو بھی یاد کریں۔ امام وقت کی یاد بھی اسی طریقے سے آپ کے دل میں رہنی چاہیے۔ تو امام کی یاد سے غافل مت ہو، اور امام کی یاد جب دل میں لائیں گے، واقعات ملتے ہیں، داستانیں ملتی ہیں۔ امام نے اپنا لطف و کرم دکھایا ہے، امام نے کرم کیا ہے، امام رؤوف ہیں، امام رحمت واسعہ ہیں۔ زیارت آل یاسین میں ملتا ہے کہ امام کو رحمت واسعہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام بہت بڑی رحمت کا نام ہے، مہربان ہیں، آپ کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تصور نہیں کر سکتے کہ امام آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں کی محبت کو آپ تول نہیں سکتے ہیں، ترازو میں نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایک جو وقت کا امام کہ جس کی محبت خدا کی محبت سے نکل رہی ہو، تو اس کی محبت کا معیار کیا ہوگا، اس کی محبت کا کیا ملاک ہونا چاہیے، یہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب ذرا آپ دیکھیے گا، ابو راحج حمامی ایک نام ملتا ہے، بہت ہی معروف آدمی، ابو راحج حمامی، ایران کا رہنے والا، فارسی زبان۔ اس کا ایک حمام تھا، حمام یعنی جو غسل خانہ وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ کام کیا کرتا تھا، لوگ آتے تھے، یہ خدمت کرتا تھا، عام سا انسان ہے۔ لیکن اس نے اپنا دستور بنایا ہوا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی زبان پر امام زمانہ کا نام رہتا ہے، جناب سیدہ کا نام رہتا ہے، امام حسین کا نام رہتا ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا نام رہتا ہے، تمام ائمہ کا نام اس کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ جو لمحہ یاد امام زمان سے خالی جاتا ہو۔ حمام کا ایک شخص ہے، حمام کا کام کرتا ہے۔ ہماری نگاہ میں کتنا پس یہ عمل ہے، اگر ہم دیکھیں بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کا عمل خود اس کی زبان پر جو عمل جاری ہو رہا ہے، جو ذکر جاری ہو رہا ہے، یہ اس کو بلند کر رہا ہے۔ ہر وقت امام زمانہ کا نام، ہلہ کا رہنے والا تھا، یہ کربلا سے ہلہ کا 4 گھنٹے کا راستہ، ہلہ کا یہ رہنے والا تھا، ہلہ ہی میں اس کا حمام تھا اور کام کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال ہمیشہ اس کی زبان پر یہی نام، امام زمانہ کا، ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کا نام۔ اس دور میں ایک حاکم رہا کرتا تھا جو ناصبی تھا، جو اہل بیت سے نفرت کرنے والا تھا، دشمنان اہل بیت میں سے تھا۔ بہرحال اس کو شکایت کی گئی کہ بھائی یہ ایک شیعہ ہے کہ جو ہمیشہ اپنے اماموں کا نام اپنی زبان سے جاری کرتا رہتا ہے۔ اس کو خبر ہوئی، اس نے اس کو اریسٹ کیا، گرفتار کیا اور لے گیا، اور اتنا مارا، اس کی اتنی پٹائی کی بیچارے کی، اس کی ناک توڑ دی، ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈالی گئی، اس کے بالوں کو کھینچا گیا، کہ پیروں کو توڑا گیا، یعنی گویا جو ظلم کر سکتے تھے صرف اس جرم ہے کہ اماموں کا نام اس کی زبان سے جاری رہتا ہے۔ بہرحال اس کو مار پیٹ کر اس حالت میں، اس کیفیت میں اس کے گھر کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ اس کے بیوی بچوں نے دیکھا، بہت گریہ کیا، رونے لگے۔ اب یہ خود کہتا ہے، ابو راحج حمامی کہتا ہے کہ ابھی اس کیفیت سے میں گزر رہا تھا، میں مرنے والا تھا، میری کیفیت مرنے جیسی ہو گئی تھی، احتضار کا عالم آ گیا تھا میرے اوپر۔ میں نے جس زبان سے ذکر امام زمانہ کیا تھا، اسی زبان سے میں نے اپنے امام کو پکارنا شروع کیا۔ میں نے کہا، یا صاحب زمان ادرکنی، مولا میری مدد کیجئے، مولا میں آپ کا ذکر کرتا تھا تو یہاں تک پہنچا ہوں، مولا کچھ کیجئے۔ اب ابو راحج حمامی کہتا ہے، میں یہ الفاظ اپنی زبان سے جاری کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک نور دکھائی دیا، ایک نور آتا ہوا نظر آیا۔ اس شخص نے میرے سینے پر، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، اور جیسے ہی اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگایا تو گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مجھے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جہاں اس کی ناک ٹوٹ چکی تھی، ناک میں سوراخ کر دیا گیا تھا، اس کے پیر توڑ دیے گئے تھے، اس کو مار دیا گیا تھا، وہ مرنے والا تھا، لیکن میرا مولا امام زمان اس کی خدمت کرنے پہنچا۔ تو عزیزان گرامی ذرا توجہ کیجئے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ امام زمانہ کی یاد اپنی زبان سے جاری کریں اور امام وقت آپ کی خدمت کرنے نہ آئیں؟
ہو نہیں سکتا۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو اپنے عہد کو نبھائیے۔ سب سے بہترین وظیفہ ایک منتظر کا اپنے عہد پر پائبند رہنا، اپنے عہد کی پاسداری کرنا کہ مولا ہم نے آپ سے عہد کیا تھا عالم ذر میں، عالم میثاق میں، اس عہد پر پائبند رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے ذیل میں اس کے مصادق بہت زیادہ ہیں، بہت ساری چیزیں تجدید عہد کے ذیل میں آتی ہیں۔ ان میں ایک چیز کیا ہے؟ یاد امام زمانہ۔ اچھا، دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ جنہوں نے عہد کی پابندی کی، مولا نے ان کی مدد بھی کی، وہ تو ہے ہی پابند، یقیناً مولا ان کے پاس آئیں گے۔ لیکن آپ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص ہے، مومن ہے، ایمان لے کر آ گیا، امام کو مانتا بھی ہے، لیکن غفلت سے کام لیتا ہے، عہد پر پابند نہیں رہتا، گناہ کرتا ہے، معصیت انجام دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا مثال کے طور پر۔ لیکن جب کبھی بھی یہ گرفتار ہوا ہے تو واقعات ملتے ہیں مولا اس کی خدمت کرنے بھی آئے ہیں، مولا نے اس کی خدمت بھی کی ہے، چھوڑا نہیں ہے مولا نے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اب یہ واقعہ دیکھیے گا، بس یہ آخری بات بیان کر کے زحمت ہے آپ کی تمام۔ ایک شخص سے کہتا ہے کہ میں مشہد سے نکلا، مشہد کا رہنے والا، مشہد سے نکلا میں، برف باری ہو رہی تھی، بہت زیادہ برف تھی، مجھے کسی دوسرے شہر جانا تھا۔ یہ ٹرک ڈرائیور تھا، ٹرک اس کے ساتھ اب جا رہا ہے، مال ڈلا ہوا ہے کہ ٹرک میں، اب برف باری ہو رہی ہے، ایران کی برف آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مشہد سے نکلا، راستے میں اپنی منزل سے 100 کلومیٹر دور تھا، اس کا ٹرک خراب ہو گیا، پریشان ہے، کیا کرے؟ دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کو دکھائی نہیں دے رہا، پریشان ہو گیا۔ اب اس کا وائپر بھی کام نہیں کر رہا، برف جو آ رہی ہے وہ کیسے ہٹائے، کچھ نظر نہیں آ رہا تو ٹرک کیسے چلائے گا؟ ابھی کہتا ہے میں نے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، میں نے کہا اگر میں چلا تو ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو جائے۔ تو اس نے سائیڈ میں ٹرک کو روکا اور اب یہ نا امیدی کے وقت گزارنے لگا، کیا ہوگا، کیا کروں میں؟ اس نے بہت کوشش کی، گاڑی بھی بند ہو گئی، گاڑی کی موٹر بھی کام نہیں کر رہی، خود مکینک تھا بہت بڑا، کہتا میں نے خوب چیک کیا، موٹر خراب ہو گئی ہے، بہت جتن کیے، بہت ساری کوششیں میں نے اپنی آزمائی، لیکن موٹر صحیح نہیں ہوئی۔ بیٹھ گیا، سردی ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی، ٹرک میں جاؤں تو سردی لگے، باہر آؤں تو مسئلہ، مرنے کا خوف، اندر ہیٹر بھی کام نہیں کر رہا۔ اب اسی اثنا میں یہ وقت گزار رہا تھا، اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ ایک شخص کی میں مجلس سن رہا تھا، ایک واعظ نے یہ کہا تھا کہ جب کبھی بھی تم مشکل میں گھر جاؤ تو ایک مرتبہ یہ کہنا یا صاحب زمان ادرکنی و اغثنی، اے مولا امام زمان میری مدد کو آئیے، مولا میری فریاد کو پہنچیے، یہ اپنی زبان سے جاری کر دینا، امام زمانہ تمہاری مدد کو آئیں گے۔ اس نے اپنی زبان سے یہ ذکر کرنا شروع کیا۔ اب کہتا ہے میں نے جیسے یہ ذکر کرنا شروع کیا تو میں نے کیا دیکھا، سامنے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، دور دور تک وہاں پر کسی شخص کی، کسی بندے کی خبر نہیں تھی۔ کہتا میں دیکھ رہا ہوں، ٹرک میں بیٹھا ہوا ہوں کہ سامنے سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، میں نے دیکھا اس کو، اس کے ہاتھ میں ایک ابزار ہے، میرے قریب آیا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں، اس نے اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اگر میری یہ مشکل حل ہو گئی تو میں عہد کرتا ہوں، گناہگار تھا، نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، جو گناہ کاریاں یہ کر سکتا تھا کرتا تھا، عہد کیا اس نے اگر میری مشکل حل ہو گئی، میں صحیح سلامت گھر پہنچ گیا تو میں نماز بھی اول وقت میں پڑھوں گا، میں عہد کرتا ہوں، اور جو گناہ میں انجام دیتا ہوں اس کو ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ اب امام آئے، اب وہ شخص اس کو آتا ہوا دکھائی دیا، اس کے قریب آیا، کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ یہ مشکل ہو گئی ہے، میرا ٹرک اسٹارٹ نہیں ہو رہا۔ اب یہ شخص خود کہتا ہے، یہ ٹرک ڈرائیور کہتا میں گاڑی میں بیٹھا رہا، یہ شخص گیا گاڑی کے پاس، کچھ اشارہ اس نے کیا، وہ گاڑی فوراً اسٹارٹ ہو گئی، ٹرک اسٹارٹ ہو گیا۔ ابھی کہہ رہا میں پریشان ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اتنی کوشش کی، مجھ سے اسٹارٹ نہیں ہوا،
لیکن اس نے اشارہ کیا، اتنے کم عرصے میں گاڑی سٹارٹ ہو گئی، دوبارہ روشن ہو گئی۔ بہرحال یہ اس کے قریب آئے، کہا کہ جاؤ آرام سے اپنے گھر جاؤ، اور جانے سے پہلے ایک جملہ اس شخص نے اس ڈرائیور سے کہا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ کہا کہ پہلے اس نے مولا سے کہا کہ آپ یہ پیسے کچھ لے لیجیے، آپ نے اتنا کام کیا، اس کو معلوم نہیں ہے امام ہے یہ پیسے آپ کے سامنے ہیں، بہت پیسے اس کی جیب میں تھے۔ اس شخص نے کہا کہ ہمیں اس کی احتیاج نہیں ہے، تمہارے کام آئیں گے، اپنے پاس رکھو۔ اب اس نے جب بھی صلاح ماری تو امام نے منع کر دیا۔ اس کے بعد امام نے اس سے ایک جملہ کہا کہ ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس پیسے کی احتیاج نہیں ہے، بس تم ایک کام کرنا۔ کہنے لگا کیا کام؟ کہا کہ جو دل میں تم نے عہد کیا تھا کہ اگر میرا کام ہو گیا، خدا نے مجھے اگر زندگی دے دی تو میں نماز کو اول وقت میں ادا کروں گا، اور جو گناہ میں انجام دیا کرتا ہوں گناہوں کو چھوڑ دوں گا، بس اس پر عمل کرو، یہی ہماری اجرت ہے۔ اب جب اس نے یہ دیکھا، اب یہ اتر کے آنا چاہتا تھا، اس کو احساس ہوا کوئی معمولی انسان نہیں ہے یہ، اس کو یہ احساس ہوا یہ وقت کا امام معلوم ہوتا ہے۔ اب جب یہ نیچے اتر کر آیا، دیکھا کہ کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، افسوس کرنے لگا، رونے لگا کہ وقت کا امام تھا، میں نے امام کا احترام بھی نہیں کیا، میں اپنے ٹرک سے اتر کے بھی نہیں آیا، میں نے امام کو سلام بھی نہیں کیا، تعجب کرنے لگا، پریشان ہونے لگا۔ اب جب عزیزان گرامی یہ گھر پہنچا ہے، بہرحال کسی طریقے سے گھر پہنچا، گھر جیسے ہی پہنچا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج کے بعد سے میں گناہ کو انجام نہیں دوں گا، اور آج کے بعد میں نماز کو اول وقت میں ادا کروں گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تو آج کے بعد ہم بھی نماز اول وقت میں ادا کریں گے۔ پھر بیوی نے پوچھا معاملہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ ٹرک خراب ہو گیا تھا، میرا وقت کا امام میری مدد کرنے آیا تھا، میں نے دل میں عہد باندھا تھا کہ اگر مجھے زندگی خدا نے عطا کر دی تو میں نماز بھی اول وقت میں ادا کروں گا اور تمام گناہوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس واقعے سے سبق کیا ملا؟ اس واقعے سے ہمیں جو درس ملا وہ درس یہ ملا کہ امام کے ساتھ آپ تجدید عہد کریں اور آج سے شروع کریں۔ سب سے پہلے مجھے کرنا چاہیے، گھر جا کر ہر اعتبار سے جو اعتبارات ہیں، جس اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں، امام کے ساتھ تجدید عہد کیجئے، امام کے ساتھ عہد باندھیے، جو بھی گناہ جو بھی انجام دیتا ہے اس کو آج سے میں ترک کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے امام آپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کی ذات بڑی کریم ذات ہے، یہ گھرانہ بڑا کریم گھرانہ ہے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی عطا کیا ہے، اپنوں کو تو دیتے ہی ہیں لیکن اپنے دشمنوں کو بھی انہوں نے عطا کیا ہے۔ عزادارو، اس گھرانے کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جو گھرانہ رؤوف گھرانہ تھا، کتنے مظالم ڈھائے گئے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک مظالم ہی مظالم نظر آتے ہیں۔ عزادارو، جب یہ لوٹا ہوا کاروان شام پہنچا ہے، شام میں جو مظالم آل محمد پر ڈھائے گئے ہیں، ایسے مظالم ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اور خود مولا سجاد نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے، جب میرے مولا سے سوال کیا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں پر ڈھائی گئیں، سب سے زیادہ ظلم آپ پر کہاں پر ڈھائے گئے، تو میرے مولا نے کسی اور جگہ کا نام نہیں لیا، کربلا کا نام نہیں لیا، کوفہ کا نام نہیں لیا۔ عزادارو، 3 مرتبہ میرے مولا نے کہا شام شام شام، شام میں جو مظالم ڈھائے گئے، کیا ہوا مولا شام میں؟ عزادارو، میرا مولا کہتا ہے شام میں میری پھپھیوں کو، میری ماؤں کو بے مقنع و چادر پھیرایا گیا، مجمع عام میں لے کر آیا گیا۔ عزادارو، جب یہ کاروان شام میں پہنچا ہے، 7 دروازوں سے ان بیویوں کو گزارا گیا ہے۔ عزادارو، بازاروں کو سجایا گیا، کس لیے سجایا گیا؟ اس لیے سجایا گیا کہ بیویوں کا نظارہ کیا جا سکے، تماشا کیا جا سکے۔ مختلف لوگ آئے ہیں، عیسائی موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، مختلف ملکوں کے لوگ آئے ہیں، یزید نے سب کو بلایا ہے تاکہ زینب کبریٰ کو بے مقنع و چادر دیکھے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو،
7 دروازوں سے گزارا گیا، اب دربار کے باہر اسیروں کا کاروان روکا گیا ہے۔ یہ کاروان کیوں روکا گیا ہے؟ عزادارو، دربار یزید کو سجایا جا رہا ہے، اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ عزادارو ایک موقع وہ آیا، جناب زینب نے جب دربار میں جانے کی باری آئی، بی بی زینب نے امام سجاد کو مخاطب کیا، کہا بیٹا سجاد، زینب دربار میں نہیں جا سکتی ہے، زینب مر جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو۔ ایک مرتبہ یہ جملے جاری ہونے تھے، جناب امام سجاد نے کہا پھپھی اماں دربار میں جانا ہوگا، ذرا سر حسین کی طرف آپ نگاہ کیجئے، ذرا نوک نیزہ پر جو حسین کا سر ہے ذرا اس کی جانب دیکھیے۔ عزادارو، جیسے ہی زینب نے سر حسین کی جانب دیکھا تو سر حسین گریہ کر رہا تھا، مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مولا کہتے جاتے ہیں اے زینب کبریٰ، دربار میں جانا ہوگا، یہ امتحان دینا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ عزادارو، عزادارو یہ کاروان اب دربار یزید میں داخل ہوا۔ اب یزید امام حسین کے سر سے کھیل رہا ہے، کبھی چھڑی مارتا ہے، کبھی ہونٹوں پر لگاتا ہے، کبھی دانتوں پر مارتا ہے۔ عزادارو، ایک صحابی یہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یزید یہ تو کیا غضب کر رہا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، رسول خدا حسین کے ان لبوں کا بوسہ دیا کرتے تھے، ان کو چوما کرتے تھے، تو انہیں چھڑی مار رہا ہے۔ آخر جملہ عزادارو، اب باری آئی ہے، اب یزید ایک ایک کر کے ہر ایک بیوی کا تعارف کروا رہا ہے۔ یہ زینب کبریٰ کون ہے؟ عزادارو، یہ وہ زینب کبریٰ ہے کہ کبھی ان کی آواز کو ان کے ہمسایوں نے نہ سنا ہو، کبھی بے مقنع چادر ان کے بھائیوں نے انہیں نہ دیکھا ہو۔ آج یزید کا دربار ہے، شرابی موجود ہے، آج زینب کبریٰ کا دربار میں نام لیا جا رہا ہے۔ اب یزید نام گنوا رہا ہے، یہ زینب کبریٰ ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے۔ عزادارو، اب یہ نام گنوا رہا تھا، اب یہ تمام بیویاں اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھی۔ ایک مرتبہ یزید نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سالہ بچی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے۔ یزید کہتا ہے یہ بچی اپنے ہاتھوں سے چہرے کو کیوں چھپا رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی، سید سجاد نے کہا اے یزید پہلے اس بچی کی رسی کو ڈھیلا کروا، اس کے بعد یہ کچھ کہہ سکتی ہے۔ عزادارو، ایک شخص آگے بڑھا، اب سکینہ نے جب یہ دیکھا، سکینہ نے کہا اے شخص میرے نزدیک مت آنا۔ اپنے بھائی سجاد سے کہا اے بھیا سجاد، میں اس سے رسی نہیں کھلواؤں گی، میں آل محمد سے ہوں۔ عزادارو، اب رسی کسی طریقے سے ڈھیلی ہوئی، اب یزید نے دوبارہ یہ سوال دہرایا۔ عزادارو، یزید نے کہا یہ بچی ہاتھوں سے اپنے چہرے کو کیوں چھپا رہی ہے؟ عزادارو، جواب ملا اے یزید یہ بیویاں بڑی ہیں، ان کے بال بھی بڑے ہیں، یہ بالوں سے پردہ کر سکتی ہے، لیکن میں تو 4 سال کی ہوں، میرے بال نہیں ہے، میں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہوں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس خلیص عبادت کو قبول فرما، پروردگار ان آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما، پروردگار جن کے والدین حیات ہیں ان کو طول عمر عطا فرما، پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے پروردگار اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے عزادار جہاں کہیں بھی دنیا میں جس کونے میں آباد ہے پروردگار ان کی عزت، مال، جان و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اپنی آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ کروا دی تھی میں نے شروع میں۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے خاکو خاندان کے تمام مرحومین، ناصر خاندان کے تمام مرحومین اور اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک فاتحہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین